بسم اللہ الرحمن الرحیم اقناع الضمیر درس نمبر 13 میل فیمیل یا سے مصنف علیہ الرحمہ مذکر مؤنث کے متعلق ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ مسکولین فیمینین کے متعلق بتانا چاہتے ہیں۔ مذکر لفظ واضح ہے، کس سے نکلا ہے؟ ذکر سے بنا ہے لفظ، تو مذکر کس سے کہتے ہیں؟ نر کو کہتے ہیں، نر۔ مؤنث انوثت سے نکلا ہے، انوثت مانا مادہ ہونا، مادہ کی درد، مادہ ہونا۔ مادہ کس کو کہتے ہیں؟ مؤنث کو، فیمیل کو، فیمینین کو کہتے ہیں۔ مؤنث مانا یعنی خاتون، مادہ ہونا، مذکر مانا نر ہونا، مرد ہونا، اور کس کا ہونا؟ میل کا ہونا۔ تو مذکر کس کو کہتے ہیں؟ نر کو کہتے ہیں، مؤنث مادے کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر لفظ کے اعتبار سے ہم اسم کی تقسیم کر رہے ہیں، حقیقت اور جنس کی طرف فی الحال نہیں جا رہے۔ لفظوں میں بھی کچھ الفاظ مذکر ہوتے ہیں، کچھ مؤنث ہوتے ہیں، جسے ہم اردو، انگلش، عربی، فارسی بولتے رہتے ہیں، تو ہم اس میں مذکر مؤنث بولتے ہیں نا۔ الفاظ میں بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں، جیسے خارجی دنیا ہے۔ مرغی کیا ہے؟ مؤنث ہے، مرغ مذکر ہے۔ بھینس کیا ہے؟ مؤنث ہے، بھیسا مذکر ہے۔ گائے مؤنث ہے، بیل مذکر ہے۔ خاتون مؤنث ہے، مرد مذکر ہے۔ اونٹ مذکر ہے اور اونٹنی مؤنث ہے۔ چیتا مذکر ہے، چیتنی مؤنث ہے۔ شیر مذکر ہے، شیرنی مؤنث ہے۔ وہ تو حقیقی ہے نا۔ الفاظ کی طرف آؤ۔ الفاظ میں سب لفظ مذکر نہیں ہے دنیا میں، اور نہ سب مؤنث ہے۔ کچھ مؤنث ہوتے، کچھ مذکر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کہہ دے یہ کمرہ بڑی ہے تو آپ نے غلط بولا۔ اسی طرح سے اگر آپ بولے یہ دیوار بڑا ہے تو یہ غلط ہوا۔ اسی طرح آپ نے بولا یہ کرسی چھوٹا ہے تو آپ نے غلط بولا۔ یا آپ نے کہا کہ میرا ماں آ گیا تو یہ غلط ہے۔ میری ابو جان چلی آ رہی ہے تو یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ اسی طرح سے عربی میں بھی ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم غلط لفظ نہ بولے۔ اگر آپ نے کہا کہ سواحدی کو تو یہ صحیح ہے۔ اگر آپ نے کہا سواحتی کو تو یہ صحیح نہیں ہوا نا۔ اسی طرح آپ نے کہا امطر السماء تو یہ صحیح نہیں ہوا، امطرت السماء۔ چلو کچھ الفاظ میں بعد ہم بتائیں گے کہ اس میں مذکر مؤنث ہم دونوں بول سکتے، تو اس کے لیے جو ورب فعل ہے اس کو ہم بہت صحیح طرح سے پڑھنا ہوگا ہمیں۔ مثلا آپ کہہ رہے ہیں عربی میں کہ جاء امی، تو یہ صحیح نہیں ہوا، جاءت امی صحیح ہے۔ قال ابی یہ صحیح ہے، قالت ابی یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے کہا مثلا کہ مصباح، مصباح کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث ہے؟ یہ لفظ مذکر ہے نا، مصباح۔ آپ نے اس کے لیے کیا استعمال کیا؟ مصباحۃ استعمال کیا، بالکل ہی الٹ بول دیا تو غلط ہوا۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ان الفاظ میں بہت سوچ و فکر کی ضرورت ہے۔ مذکر مؤنث کی پہچان بہت اہم ہے۔ اہل زبان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں نا، وہ تو بلا سوچ و فکر مذکر مؤنث پڑھ سکتے، بول سکتے۔ جو غیر اہل زبان ہوتے نا، دوسرے لوگ، تو ان کو کیا ہوگا؟ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ آج کے عربی کے لیے بات نہیں ہے،
موجودہ جو عربی ہے عام عربی، اسے مذکر مؤنث کی کوئی مشکل نہیں. وہ تو چاہے آپ مذکر پڑھو، مؤنث پڑھو، جمع پڑھو، مفرد پڑھو، تثنیہ پڑھو، واحد پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں. صرف اتنا کرو کہ مصدر پڑھا کرو، صرف اتنا کرو کوئی لفظ عربی کا لایا کرو، کوئی معنی جو رکھتا ہو، بس وہ رکھا کرو، صرف ضمائر کا کچھ خیال رکھو. تو چل اپنے درس کی طرف آتے ہیں. فصل فی الاسم المذکر والمؤنث. اعلم ان الاسم ضربان، اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر و مؤنث. مذکر کسے کہتے ہیں؟ ہوا ما لا یوجد فی شیء من علامات التانیث. مذکر ظاہر ہے اس لفظ کو کہیں گے نا کہ جس میں کیا ہو، جس اسم میں مؤنث کی علامت نہ. باہر کی دنیا میں بھی ہم مؤنث کو جانتے نا کہ خاتون کی اپنی علامات ہوتی ہے، مرد کی اپنی. مرد کو آپ جانتے اس کی داڑھی ہوتی ہے، اگر داڑھی نہیں ہوتی مونڈی تو ہوگی نا، مونچھ ہوگی. اس کی شکل و جسامت جو ہے سخت ہوتی ہے، مؤنث کی نرم نازک ہوتی ہے. بہت ساری چیز سے پہچان ہوتی ہے، ہر چیز میں ہم جان سکتے. تو لفظوں میں کس طرح سے جانیں گے کہ کچھ علامات تانیث سے ان کو پہچان لو نا. جب وہ کہیں دیکھو گے تو کہنا کہ یہ مؤنث ہے، اگر نہ ہوگی تو کہنا مذکر ہے. مثلا یہ علامات چار ہے مؤنث کی. ایک تو ایک اگر آخر لفظ میں تا آ جائے تو وہ لفظ مؤنث شمار ہوگا اگرچہ وہ کیا ہو مذکر. جیسے طلحہ، طلحہ یہ مؤنث ہے لیکن باہر کی دنیا میں طلحہ تو مذکر کا نام ہے طلحہ، وہ الگ بات ہے، ہم لفظ کی بات کر رہے ہیں. یا آخر میں الف مقصورہ ہو، الف مقصورہ منا چھوٹا الف، اگر وہ آ جائے تو مؤنث کی علامت شمار ہوگی. وہ لفظ مؤنث ہوگا، اس کے لیے آپ مؤنث لفظ بولیں گے. جیسے حبلہ، حبلہ میں دیکھیں نا یہ مؤنث ہے. یا الف ممدودہ آخر میں آ جائے. الف ممدودہ مانا وہ الف جس کے اوپر مد و حمزہ بھی ہو ساتھ، تو وہ مؤنث سمجھنا. جیسے حمراء، بیضاء، صفراء. اگر تا اس لفظ میں چھپی ہوئی ہو، مقدر ہو، تو اس کو بھی مؤنث سمجھ. جیسے ارضن، ارض لفظ آخر میں اصل میں ارضتن تھا، تصغیر سے پتہ چلتے نا اریزتن، تو اس سے ارض بنائے گی. اب دیکھیں والمؤنث ما وجد فی احد علامات التانیث. مؤنث جس میں علامات تانیث ہو کوئی بھی، سب علامات ضروری نہیں ایک جگہ ٹچ ہو جائے. ایک جیسے امراتن میں تا ہے، علامات التانیث اربعہ، اربعتن چار، تا پی آخر میں تا جیسے طلحہ. الف مکسور جیسے حبل، الف مدر جیسے حمراء، تا مقدرہ جیسے ارض. نسل میں کیا ہے؟ پہ نسل ارضتن بدلیل ان تصغیر اور ریزہ، تصغیر اس کی ریزہ ہے. اور کسی چیز کی تصغیر سے اصل کا پتہ چلتا ہے. وتصغیر الاسماء تردها الى اصلها. اگر آپ کسی اسم کی اصل جاننا چاہیں نا تو پھر اس کی تصغیر کی طرف جاؤ. وہ اسم حض مؤنث سمائی، اس کو مؤنث سمائی کہتے ہیں. سمائی معنی یہ ہے کہ عرب سے ہم نے سنا ہے کہ بس یہ مؤنث پڑھو، اس میں تمہاری عقل دانائی نہیں چلتی. اور ایک یہ حقیقی وہ تو ظاہر ہے کہ باہر ہوتی. اب یہی بتا رہے فصل یا ثانی میں وَعَلَمَ أَنَّ الْمُؤَنَّثَ عَلَى نَوْعَيْنِ. مؤنث کی دو قسمیں، مؤنث حقیقی و لفظی. مذکر میں تو مذکر دو طرح نہیں ہوتے نا کہ مذکر حقیقی، مذکر لفظی. مذکر بس سب مذکر ہوتے ہیں، اس میں دو قسمیں نہیں ہوتی. ہاں حقیقی دنیا میں الگ بات ہے. مؤنث جو ہے یہ حقیقی دنیا میں بھی دو طرح ہوتی ہے. ایک تو لفظ میں ہوتی ہیں، حقیقت میں وہ مذکر ہوتے، جیسے طلحہ تو حقیقت میں مذکر ہے، نہ لفظ مؤنث ہے. اور ایک حقیقی مؤنث ہوتی ہیں. اور اس طرح سے کچھ مؤنث ہوتی ہیں وہ غیر حقیقی، جیسے رات آ رہی ہے تو رات کیا ہے؟ مؤنث ہے. اس کے لیے کوئی خاوند موجود تو نہیں کہ اس کا شوہر موجود ہے، اس کا جوڑا موجود ہے. کچھ چیزیں جوڑے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ظاہری دنیا میں بھی جوڑے جوڑے ہوتی ہیں، لیکن وہ حقیقی مذکر مؤنث نہیں تھے. جیسے رات دن، صحیح نا. اس طرح صبح شام، یہ جوڑے ہیں لیکن ایک دوسرے کے لیے تو شوہر نہیں نا، ویسے جوڑے ہیں بس.
الحقیقی هو ما يقابله مذکر من انسان او حیوان، حقیقی مؤنث سے مراد وہ ہے کہ جس کے لیے جڑا موجود ہو، چاہے انسانی شکل میں ہو جیسے انسانوں میں مذکر مؤنث ہے نا، یا حیوانوں میں سے جیسے امرأتن کے لیے رجل موجود ہے نا، ناقتن اونٹ جس کے لیے جمل موجود ہے اونٹ. واللفظی هو ما لا يقابل مذکر من انسان اور حیوان، لفظی مؤنث اس کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے مذکر نہیں ہوتا، بس ویسے کچھ الفاظ ہوتے جیسے قوتن، طاقتن، قدرتن، تو اس کے لیے مذکر نہیں ہوتا.